السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ محبت ہو گئی باشتیاق احمد، قسط نمبر 7 میں بھی خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب میجر صادق حسن کو کہتے ہیں، حسن تم اس طرح یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میرے بچے، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی؟ انکل، میں تو یہاں روز ہی کھڑا رہتا ہوں، آپ نے ہی آج دیکھا ہے۔ اف میرے مالک، آپ حسن میرے ساتھ آؤ۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے گھر لے آئے، اندر کمرے میں بٹھایا اور کچھ دکھ بھرے لہجے میں کہا، دیکھو حسن، اس معاملے میں ہم بے بس ہیں۔ میں نے ساری زندگی اپنے والد صاحب کے سامنے چوں بھی نہیں کری، سارے گھر کا یہی حال ہے۔ اب جب کہ وہ امبر کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں، ہم ان سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم مجبور ہیں حسن، معاملہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور تمہارے حق میں فیصلہ کرتا، لیکن اب حسن، تم جو کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح تو ہماری بدنامی ہو سکتی ہے۔ آس پاس کے لوگ تمہیں اس طرح یہاں کھڑے دیکھیں گے تو کیا خیال کریں گے؟ وہ سوچیں گے پہلے یہ نوجوان یہاں ٹھہرا ہوا تھا، اب یہاں نہیں رہتا، لیکن روزانہ یہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ سوچو خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، بالکل اپنی بچی کی طرح عزیز، لیکن میں والد صاحب سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے انکل، آج کے بعد میں آپ کو یہاں نظر نہیں آؤں گا۔ عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور امبر اندر داخل ہوئی۔ میرے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اوہ، آپ آؤ امبر، یہ مجھے باہر مل گئے تھے، میں لے آیا۔ میں آپ سے پھر بات کروں گی پاپا، امبر نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ باہر کا جھونکا جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے چلا گیا۔ میرے دل سے ایک آہ نکل گئی، لیکن اس آہ کو میں نے اپنے ہی اندر چھپا لیا، میجر صاحب کو محسوس تک ہونے نہیں دیا۔ حسن بیٹے، تم جو کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، خود کو سنبھالو، ماں باپ کا خیال کرو، تم ان کا سب کچھ ہو، انہیں دکھ نہ دو۔ وہ جہاں تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں کر لو، اسی کا نام زندگی ہے۔ انکل، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں آپ کو ادھر نظر نہیں آؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ ایسے نہیں، آج یہاں سے یہ وعدہ کر کے جا رہے ہو کہ پھر ادھر نہیں آؤ گے تو کم از کم چائے پی کر جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ جلدی عباس میاں اندر داخل ہوا۔ وہ مجھے یوں دیکھ کر چونک اٹھا، حسن میاں آپ ادھر؟ پھر جلد ہی وہ چائے لے آئے۔ اس دوران زیادہ تر خاموشی رہی۔ چائے بھی خاموشی سے پی گئی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دونوں طرف کہنے کے لیے کچھ بھی لفظ نہیں۔ پھر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میجر صاحب نے مجھے سینے سے لگایا اور بیرونی دروازے تک لے آئے۔ میں نے ان سے ہاتھ ملایا تو بے تحاشا آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ میں ان کو روک نہ سکا۔ میجر صاحب نے میرے کاندھے پر تھپکی دی اور میں نے قدم آگے کو بڑھا دیے۔ 10-15 قدم اٹھا کر آگے جا کر میں نے مڑ کر دیکھا، میجر صاحب بدستور وہیں کھڑے تھے۔ میرا جی چاہا جا کر ان کے پیروں میں گر جاؤں اور کہوں مجھ سے میری زندگی نہ چھینیں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا اور پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ انکل عدنان منیر کے گھر میں داخل ہوا تو شبنم کی شوق آواز نے میرے قدم روک لیے۔ کہاں سے آ رہے ہو میاں مجنوں؟ بس ایسے ہی گھومنے نکل گیا تھا۔ آپ کے پاپا کا فون آیا تھا، آپ اپنا موبائل گھر ہی چھوڑ گئے تھے؟ اوہ اچھا، میں انہیں فون کرتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں جا کر ابا جان کو فون کیا، فوراً ہی ان کی آواز سنائی دی۔ حسن کیسے ہو تم؟ تمہارے انکل میجر صادق کا فون آیا تھا۔ اوہ اچھا، ابا جان میں سمجھ گیا۔ دیکھو بیٹے، وہ میرے بچپن کے دوست ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں۔ کوشش کرنا تمہاری وجہ سے کوئی رنج نہ محسوس ہو ان کو۔ ان کے اعتراف میں کسی کام سے جانا ہو تب بھی نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ کر یہ سمجھے کہ تم انہیں بدنام کر رہے ہو۔ نہیں ابا جان، وہ کبھی بھی یہ خیال نہیں کریں گے۔ میں ان کی دنیا سے نکل آیا ہوں اور اب کبھی اس طرف رخ نہیں کروں گا۔ حسن تم بہت اچھے ہو، میری مانو کیا رکھا ہے ملازمت میں، میرا کاروبار سنبھال لو، اس سب کے مالک آخر تم ہی ہو، کیا کرو گے ملازمت کر کے؟ ملازمت تو میں تجربات حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں ابا جان۔ جب تک دوسروں کی ملازمت نہ کی جائے اپنے کاروبار کو سنبھالنے کا ہنر نہیں آتا۔ تمہاری یہ بات 100% صحیح ہے بیٹا، اس لیے میں نے تمہیں اجازت بھی دی۔ اب میری ایک تجویز ہے، ڈاکٹر عدنان منیر کی بچیاں اچھی ہیں، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے عدنان سے بات کروں، کیا خیال ہے؟ ابھی نہیں ابا جان،
ابھی تو میں اس گھر سے، اس دنیا سے بالکل نکل آیا ہوں۔ اچھا خیر، تم بس خوش رہو۔ تمہاری امی بہت پریشان رہتی ہیں تمہاری وجہ سے، کئی بار کہہ چکی ہیں کہ ہمیں حسن کے پاس رہنا چاہیے، وہاں کوئی گھر خرید لیتے ہیں، لیکن میرا مسئلہ ہے کاروبار کا، وہ وہیں سیٹ ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، امی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں 1-2 سال لگاؤں گا، پھر یہیں آ جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ اور پھر میرے دوست، میری زندگی میں ایک ہولناک ترین لمحہ آیا۔ ابو امی کار کے ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ کیا؟ یوسف کے منہ سے فوراً نکلا۔ وہ چلا اٹھا۔ ہاں یوسف، میری دنیا اور اندھیر ہو گئی، حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ جنازے میں میجر صادق نے بھی شرکت کی، عدنان منیر صاحب نے بھی۔ اب میں ملازمت کر کے کیا کرتا؟ ملازمت چھوڑ دی میں نے، اپنے کاروبار کو دیکھنے لگا۔ ان کا جاملوں کا کارخانہ تھا اور مجھے اس کاروبار میں کوئی تجربہ نہ تھا۔ پھر میں اب تک عنبر کے خیال سے پیچھا نہ چھڑا سکا تھا۔ آہستہ آہستہ میری ناتجربے کاری آڑے آتی گئی اور کاروبار میں نقصان ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک دن سب ختم ہو گیا۔ ان حالات میں میرا شہر میں رہنا مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ میں اپنے شہر سے بھی اس شہر میں چلا آیا۔ انکل عدنان منیر سے ملا۔ انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ میرے لیے فوراً کھول دیا، مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے انہیں اپنی تباہی کی تفصیل سنا دی۔ فکر مند ہو گئے، کہنے لگے ان حالات میں تمہارا دوبارہ ملازمت کرنا بہتر رہے گا، اور اس سلسلے میں تمہاری مدد میجر صادق صاحب کر سکتے ہیں۔ میں تو تم جانتے ہو ایک ڈاکٹر ہوں اور تمہیں صرف ہسپتال میں ملازمت دلوانے کی کوشش کر سکتا ہوں، جبکہ میجر صاحب اس سلسلے میں بہتر کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔